مشکل کشا، اور اس سلسلے میں گناہوں کے سلسلے میں اس سے کوئی مدد نہیں لیتا ہے. کیا ان کا کام فقط صرف یہی ہے کہ کوئی صرف بچہ نیچے گرنے والا ہو اور اس وقت یا علی مدد کہہ دیا جائے؟ اتنے سے کاموں کے لیے اور اتنے بڑے بڑے جو ہمارے کام ہیں جس پہ ہماری اخروی زندگی کا دار و مدار ہے، اور ہم اس سلسلے میں ان سے کوئی مدد نہیں مانگتے. امیر المومنین سے مدد. اور یہ جو یا علی مدد کا جو نعرہ ہے یہ ان گناہوں کے مقابلے میں بھی لگانا چاہیے. تو اچھا، اب ہم دیکھیے وجہ اس کی کیا ہے، کیونکہ ہم جہنم کے اندر گر رہے ہیں. ابھی تھا نا کہ گرتے وقت کہتے ہیں، تو گر تو رہے ہیں جہنم کے اندر. وہاں پر بھی ہمیں، اور بہت ساری ایسی حکایات اور روایات ہیں کہ وہ شخص پل صراط سے نیچے گرا تھا جہنم میں، اور یا علی مدد کا اور ایک ہاتھ آیا اور اس کو وہاں سے نکال لیا. کتنی ایسی موت کے درس میں ہم نے بیان کی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو وہاں پر کیوں ہم اپنے مولا کو مدد کے لیے نہیں پکارتے ہیں؟ آپ پکار کر دیکھیے کہ شاہ نجف یہ کیسی مدد کرتے ہیں. آیت اللہ عبد الکریم کشمیری، یہاں پہ ایک بات اور عرض کر دی جائے کہ خود نجف اشرف سے انتہا سے زیادہ عشق کرتے تھے، اور انتہا سے زیادہ اس شہر سے، اور کہتے تھے کہ نجف تو شہر ہی کچھ دوسرا، اور کہتے تھے اتنی معنویت ہے اس شہر کے اندر، اتنا عرفان بکھرا ہوا ہے مولا کی وجہ سے اس شہر میں. وہ فرماتے تھے کہ امیر المومنین کے یہاں پر جسم مبارک کے باعث اس کی ایک چھوٹی سی چھوٹی مسجد میں اتنی روحانیت اور اتنی معنویت ہے کہ اپنی تمام تر عظمت کے باوجود مشہد کی جو مسجد گوہر شاد ہے اتنی روحانیت اس میں بھی نہیں ہے. بڑی، یعنی کیونکہ امیر المومنین کی ذات گرامی وہاں پر دفن ہے، تو اتنی معنویت چھوٹی سے چھوٹی مسجد کے اندر بھی پیدا ہو گئی ہے، جو بہت سی دیگر علاقوں میں جو عظیم مسجدیں ان کے اندر بھی اتنی روحانیت اور معنویت نہیں. اور فرماتے تھے، اور یہ بھی تھا، کہتے تھے کہ خود امیر المومنین کی اتنی عظمت اور جلالت ہے، فرماتے ہیں کہ خود اگر حرم امیر المومنین میں ان کی قبر کے پاس کوئی مجتہد عالم بھی اگر آ جائے تو اس کی امیر المومنین کی ہیبت اور جلالت کے باعث وہ بھی ایک عام طالب علم سے زیادہ نظر نہیں آتا، مجتہد عالم بھی اگر وہاں پر موجود. تو کہتے تھے کہ نجف کے اندر ایک تو خاصیت یہی ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر مدفون ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور اس کے علاوہ بھی فرماتے تھے کہ نجف میں امیر المومنین کے علاوہ 360 انبیاء کے قبور ہیں. نجف میں 360. کربلا میں بھی 260 انبیاء کے قبور ہیں. امام حسین کا اور حضرت عباس کا روزہ نظر آ رہا ہے، درود بھیجیے نا. اللہم صلی علی محمد. تو اور خود دو انبیاء تو خود ذریعہ امیر المومنین کے اندر ہی، حضرت آدم اور حضرت نوح امیر المومنین کی قبر کے پاس ہی دفن. تو خود آیت اللہ کشمیری یہ بات بیان فرماتے تھے کہ مجھے تو کوئی بھی مسئلہ پیش آتا تھا، بس جا کر ناد علی پڑھتا ہوں اور سارے مسئلے میرے حل ہو جاتے. تو آپ بھی امیر المومنین کو پکاریے، دیکھیے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور اپنے زمانے میں مجتہد مسلم تھے شیخ زین العابدین مرندی. یہ صحن امیر المومنین، اتنا بڑا مجتہد ہونے کے بعد بھی صحن امیر المومنین میں اس جگہ پر جہاں فقیر وغیرہ دروازے کے پاس آ کر بیٹھتے تھے وہاں پر یہ جا کر بیٹھ جاتے تھے. ان کے لوگ علماء ان کے پاس آتے تھے، آغا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس جگہ پر بیٹھے. کہتے نہیں، تم کو نہیں پتا کہ اسی دروازے سے گزر کر امام زمانہ حضرت خضر حرم کی طرف جاتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. میں اس لیے یہاں پر آ کر بیٹھا ہوں کہ شاید گزرتے ہوئے اس فقیر کی طرف بھی کوئی نظر کرم فرما لیں. تو بہرحال توسل کیجئے امیر المومنین سے کہ مولا میں گناہوں میں ایسی غرق ہو رہی ہوں جس کا نتیجہ آخرت میں جہنم کے اندر جلنا ہے. آپ کی مدد اور آپ کی عنایت شامل حال ہو جائے تو میں اپنے آپ کو ان سے بچا سکتی ہوں. توسل کیجئے امیر المومنین سے. اور اس کے بعد یعنی واقعی وہ موقع ہے کہ یا علی مدد کہیے، پھر دیکھیے کہ کیسی مدد آپ کے پاس آتی ہے.
اور شیطان کے چیلے کیسے راہ فرار اختیار کرتے ہیں، کیونکہ جب کرار اور غیر فرار کی مدد آئے گی تو شیطانی چیلوں کو بہرحال فرار اختیار کرنا پڑے گا. درود بھیجیے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله